Last time on آخری معجزہ. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اگر تم کسی اور کا بوجھ کوئی شخص نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ابھی بھی نہیں. آپ نہیں کنٹرول کر سکتے کسی اور کی خوشی کو، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور آپ ساری زندگی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو، آخر میں جا کے آپ سرپرائز ہو کے وہ کیا کہیں گے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، انسان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے یہ بوجھ ہی ہٹا دیا ہمارے اوپر سے اس چھوٹی سی تعبیر میں. اس کا تو بہت استعمال کرنا چاہیے. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ تو پاکستان میں ضروری نہیں ہے میرا خیال آپ کے لیے، نہیں. ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے. وہ ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اسی میں پورے خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہاں نہیں ہوتا، یہ کہیں اور ہوتا ہوگا، بنگلہ دیش وغیرہ میں. یہاں تو الحمدللہ ہم ایک امت ہیں. لیکن یہ جو بیچارے اس مرض کے شکار ہیں، ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک گروہ میں ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور باقی سارے بیچارے بیکار نکمے لوگ ہیں. کاش کہ ان کو بھی عقل آ جاتی اور وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے. لیکن جب تک وہ جوائن نہیں کرتے تو یا تو ہمیں ان پہ ترس آنا چاہیے یا ان کی پوری طرح مخالفت کرنی چاہیے. لیکن ہم ان کی کسی بات کو سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہم اسی میں کیا ہے؟ خوش ہیں ہم. کل حزب بما لدیہم فرحون. ایسا جب گروہ ہوتا ہے نا تو اس میں دوسرے کی بات سمجھنا، دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا. شاید اس نے 10 باتیں غلط کی ہیں لیکن 2 باتیں ٹھیک بھی کی ہیں. نہ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم خوش ہیں. اس میں اگر 50 باتیں غلط بھی ہیں پھر بھی ہم خوش ہیں. اسی میں ہم خوش ہیں. یہی ہمارا طریقہ ہے. الحمدللہ یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا، نہ فیملیز میں، نہ سیاست میں، نہ دینی ذہنیت میں. الحمدللہ ویری ہر طرف سے ہم سیکھنے کو تیار ہیں اور ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. پیرانویا کا لفظ سنا ہے؟ پیرانوئڈ کے لیے کوئی لفظ ہے اردو میں؟ کیونکہ ہم ہوتے نہیں ہیں اس لیے لفظ نہیں ہے ہمارے پاس. پریشان حال نہیں، پریشان تو اسٹریسڈ ہوتا ہے نا. خپتی، اب تو میں نے مائک پہ کہہ دیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہلوایا تھا. اوکے. وہم، شکی، وہمی، میں کہہ دیتا ہوں پیرانوئڈ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سوچتے ہیں کہ جو آواز اونچی اٹھی ہے کن کے خلاف ہے؟ انہی کے خلاف ہے. اگر میں منافقون کا ذکر کروں تو کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے یہ مجھے دیکھ کے کیوں منافقون کا انہوں نے لفظ کہا تھا؟ جب بھی جہنم کہتے ہیں میری طرف دیکھتے. کیونکہ اس کے دماغ کے اندر ایک پیرانویا ہے، تو وہ جو بھی بات سنتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے. میں کبھی کبھی ایکسپیریمنٹ کیا کرتا ہوں. وہ خطبہ دوں گا اور میری بہن بعد میں کہے گی میرے بارے میں تھا، اور وہ اصل میں تھا اس کے بارے میں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے، بہت ہی خوبصورت چیز بنائی ہے انہوں نے. ان کے گمان میں تو بڑا تیر مارا ہے انہوں نے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرعون نے جو محل بنایا اس پہ تو ابھی بھی لوگ جا کے سیلفی لیتے ہیں. کیا تیر مارا اس نے؟ یحسنون صنعا. کتنا بڑا بزنس بنا لیا، کتنے ملٹی بلینئرز بن گئے، کتنے ٹائکونز بن گئے. وہ بھی سوچتے ہیں، اپنی ایمپائر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں. ویسے ہی with all due respect to the business community، بزنس لوگوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے.
ان کی بھی ایک عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے. ڈاکٹرز کی اپنی ہوتی ہے, بزنس لوگوں کی اپنی ہوتی ہے, ایکیڈیمکس کی اپنی ہوتی ہے, ہر ایک کی ایک سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے. بزنس لوگوں کی سوشل سائیکالوجی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, وہ اگر خاص کر کوئی بزنس میں زیادہ کامیابی آ جائے نا انہیں, جیسے ان کا بزنس چل گیا اور وہ اب انڈسٹری کو ڈومینیٹ کر گئے, تو پھر ان کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اصل میں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ٹاپ پر آ گیا نا, اس کا مطلب ہے لائف مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو ہر چیز جو ہے نا, جس طرح میں اپنے امپلائیز کو کہتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, مجھے پتہ ہے کیسے کرنا ہوتا ہے, تو وہ زندگی کے ہر میدان میں وہ اسی طرح انسٹرکشن دینی شروع کر دیتے ہیں. انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی, انہیں سکھانا ہوتا ہے بس. اب کیونکہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے, تو اب وہ بتاتے ہیں یہ اسلام کو نا ایسے ہونا چاہیے, آپ کو ایسے پڑھانا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے ہر چیز میں. because we built this empire, تو ایک ذہنیت آ جاتی ہے. اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جیسے فزیشنز ہوتے ہیں, فزیشن جب ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو اگر وہ ہیڈ فزیشن ہے تو نرسز ان کی انسٹرکشنز لے رہی ہیں, مریض ان کی بات سن رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن ان کی بات سن, ان کا ایک کنٹرول ہے. اور وہ کنٹرول کی عادت پڑ جائے اگر, اور پھر آپ آؤ گھر پہ, یا پھر آپ آؤ دوستوں کے ساتھ, یا پھر آپ آؤ کسی اور سرکل میں, تو وہ عادت لے کے ہی آتا ہے نا انسان. تو پھر کہتے ہیں یہ ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اب عادت پڑ گئی ہے کہ سب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے کہ سب جی سر کہتے ہیں. آپ پرسکرپشن دیتے ہو, باقی پرسکرپشن لکھتے ہیں, تو پھر آپ کی عادت پڑ جاتی ہے, آپ ساری زندگی میں ہر چیز میں پرسکرپشن آپ ہی دو گے نا پھر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ. سنا اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے. یہاں بات ہو رہی تھی جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی لگا دی اور سمجھا کہ بہت کچھ کما لیا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ تو ہم پڑھ چکے نا. ضعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے. اور اس پہ تفصیلی بحث کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں تو اب نہیں کروں گا, لیکن اس کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بھی یاد کر لو. ضعف الطالب والمطلوب. اس کی تو شاید کسی اور ہی کو ضرورت ہوگی. اوفو بالعقود. کتنے بجے آ رہے ہیں؟ 4 بجے. پکی بات؟ ہاں جی پکی بات, پوچھو ہی مت, بے فکر ہو جائیں. 4 بجے ایک دن, وعدے کرنا پھر وعدے کو پورا نہ کرنا, گارنٹی دینا پھر گارنٹی کو پورا نہ کرنا, ایڈورٹائزنگ کچھ اور کرنا, اشتہار کوئی اور دینا, پروڈکٹ کوئی اور دینا, کانٹریکٹ میں کسی چیز پہ سائن کرنا, ڈیلیور کچھ اور چیز کر دینا. یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ اوفو بالعقود. جس چیز کو آپ ایک دفعہ اگری کر لو نا, جس پہ مان جاؤ, اتفاق ہو جائے, پھر وہ پوری کرنی ہے. یہاں نہیں کہا اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا, یہاں کہا العقود, تمام کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. تمام کیے ہوئے وعدوں کو. کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے یونیورسٹی میں سائن اپ کیا ہے, تو اس نے ایک کوڈ آف ایتھکس کو سائن کیا ہوتا ہے, اپنی رجسٹریشن پالیسی میں, بائی لاز میں کچھ سگنیچرز کیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیٹنگ نہیں کرے گا, پلیجرزم نہیں کرے گا, اور بائی پاس نہیں کرے گا کسی رول کو. اب یہ قرآن کی بات ہو گئی, یہ صرف اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کی بات نہیں ہوئی. اب اوفو بالعقود اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. اس نے اگری کیا ہے, اس نے اتفاق کیا اس بات سے. تو یہ چیز ہر دنیا کے ہر شعبے میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ. تمہیں لگتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں یہ لوگ, ایک گروہ ہیں یہ لوگ, لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. جیسے گروپ فوٹو ہوتی ہے, فیملی فوٹو, شادی میں جانے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے, تیاری کے دوران سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تیار ہو گئے؟ نہیں جا رہی میں آج. اور وہاں جا کے ہاتھ پکڑ کے فوٹو. لگتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. تحسبهم جميعا
قلوبہم شتیٰ، یہ منافقون کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب اکٹھے ہیں، لیکن اصل میں ان کے ہر ایک کا ایجنڈا دوسری طرف اور دوسری طرف ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پر دیکھو گے، پریس ریلیز میں دیکھو گے، ہینڈ شیک ہو رہا ہے، گلے لگائے جا رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے فوٹو کھینچ رہی ہے، وہ جو ایک خاص قسم کی فوٹو ہوتی ہے، ہاتھ کھینچتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو کھنچانا، تاکہ لگے کہ کیا ہے، اکٹھے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے۔ کوئی حقیقی دوست ایسے فوٹو نہیں کھنچاتے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ اوکے، we're doing good۔ یہ بھی کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بریک دیتا ہوں۔ غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید، غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجیکل فیلسی۔ لاجیکل فیلسی، پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ یہ بات کیا ہے، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں۔ جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں کوئی چیز ڈیبیٹ کر رہے ہوں، تو اس طرح سمجھ لیں کہ دونوں کی ذہنوں کی جنگ ہے، دو ذہنوں کی جنگ ہے۔ تو اس کے پاس اور اس کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے جس سے وہ جنگ لڑ سکے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ What do you think؟ لاجک، ثبوت، دلیل، حق، کامن سینس۔ یہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے۔ وزن ہونے کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، وہ بات سمجھ میں آتی ہو، اس کی سینس ہوتی ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، فلانا۔ جس کے پاس دلائل زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ ایسی بات ہے نا۔ اصل میں حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ حق کے پیچھے دلیل ہے، حق کے پیچھے ثبوت ہے، اور باطل کے پیچھے ثبوت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ لیکن انسان روبوٹ نہیں ہے۔ انسان جب آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ کچھ اور لیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور جس نے حق بات ثابت کر دی وہ جیت گیا، بات ختم، اب دونوں مان لو کہ یہ حق ہے، بات ختم۔ لیکن انسان کہتا ہے میں نے کسی بھی حال میں جیتنا ہے، میں نے ہارنا نہیں ہے۔ اور جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس حق نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ کچھ اور مزید پاکٹ میں چھپا کے کچھ انلیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتا ہے کہ شاید میں یہ استعمال کر لوں تو میں یہ ڈیبیٹ میں جیت جاؤں گا، یہ جتال میں جیت جاؤں گا۔ اس کے کچھ پہلو قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا، دھمکی دینا۔ دو بچے ہیں اسکول میں، بریک ہوئی، کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ہی دبلے سے ہوتے ہیں، کچھ بچے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیلدی، بڑے سائز کے، دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں لیکن ایک ادھر ایک ادھر۔ تو ایسے بچے کھیلتے ہوتے بات کر رہے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے 2+2 is 4، تو وہ جو ماشاءاللہ والا ہے نا کہتا ہے نہیں 2+2 5 ہوتا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا ہے وہ کہتا ہے نہیں 4 ہوتا ہے، کہتا ہے 5 ہوتا ہے۔ ہاں جی 5 ہوتا ہے۔ کیسے جیتا وہ ڈیبیٹ؟ ہاں، دھمکی دے کے، دھوس دے کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کی بتوں کے بارے میں، یہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے خود ہی نام کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے یہ بت توڑے بھی ہیں تو پوچھو بڑے والے سے جس سے تم ساری چیزیں پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو۔ جب یہ بات کہی تو آگے سے اس کا کوئی جواب تھا؟ عقلی جواب تو کوئی نہیں تھا۔ تو کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، جلا دو اسے، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، whose phone is that? Okay, burn it. Anyway, وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، بلکہ غصے میں اپنی بات کی غلط ثابت کر دی۔ اگر کہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ تو جس کو بائی دا وے، ان میں سے کوئی بھی ہتھیار کوئی استعمال کرے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اصل مقابلہ ہار چکا ہے، اصل مقابلہ ہار چکا ہے، کیونکہ جس نے مقابلہ جیتنا ہوتا ہے اس کو دھمکی کی ضرورت
نہیں ہوتی. تو آپ کی دو لوگ باتیں کر رہے ہو, ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا, بس کرو. اگر والیوم اوپر ہو گیا تو یہ دھمکی کا تھوڑا سا والیوم بڑھا ہے نا, اس سے پتہ کیا بات ثابت ہو جاتی ہے, اب ان کے پاس عقلی دلیل نہیں رہی, اب ان کو بات دینے کی صلاحیت نہیں ہے, اب وہ ہار رہے ہیں. اب جب وہ ہار رہے ہیں تو ان کو ایک اور چیز لانی پڑی, وہ کیا تھی؟ دھمکی. دھمکی اصل میں ایک شکست کا اعتراف ہے. دوسرا, کردار پر حملہ. یہ سیاست میں ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں اور جگہوں پہ ہوتا ہے. کوئی سیاست میں کوئی پوزیشن کے لیے لڑ رہا ہے, الیکشن میں آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری پالیسی یہ ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی, میرا پلان یہ ہے, میرا بجٹ پلان یہ ہے, میرا فارن پالیسی پلان یہ ہے, فلانا فلانا. وہ اپنی ساری بات بیان کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے اس کی پالیسی کا جواب تھوڑی دینا ہے, میں نے حملہ کرنا ہے اس کی پالیسی پہ نہیں, اس کے کیا کیریکٹر پہ. کیریکٹر کو اڑا دو, پھر پالیسی پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو وہ بات کر رہا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی, اس کو کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی. اس کی بات سنو, اس کی بات سنو, اس کو دیکھا ہے, اس کی شکل دیکھیے, اس کی آواز سنیے, اس موٹے کی میں بات سنوں, اس چھوٹے کی میں بات سنوں. تو وہ کردار پہ جو حملہ ہوتا ہے نا, وہ ایک بہت عام ہیلا ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے فرعون نے استعمال کیا, امن هذا الذی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین, میں بہتر نہیں ہوں اس بے عزت سے جو بھاگ گیا تھا قتل کے کیس میں. اس کے بارے میں کہہ رہا ہے موسیٰ صاحب, ولا یکاد یبین, اور اس کو تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی زبان میں ہچکچاہٹ تھی نا, he had a stutter, تو اس کی وجہ سے اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا. ان کی بات سنو گے, بات کا جواب دیا جا رہا ہے یا کیریکٹر اسیسینیشن ہے؟ یہ ہے کیریکٹر اسیسینیشن. اسی طرح پچھلی آیت میں ان یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی یذکر الہۃکم, یہ تمہارے خداؤں کے بارے میں بات کرے گا. یہ آج کل اس کا نیا طریقہ کیریکٹر اسیسینیشن کا ہے, اس میں الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اسکول میں تم میں سے کوئی صحیح بات کہہ دے, باقی تمہیں کہیں گے شکل دیکھیے, شکل دیکھیے, بہت ہے, بہت ہے, اس کو دیکھو اتنا ہی بہت ہے کسی کو ڈسمس کرنے کے لیے. سارے اکٹھے ہو کے اس کو غور سے دیکھ لیں. اور یہ کیا ہے؟ کسی کو ڈسمس کرنا, کسی کو کم تر کرنا, استفزاز کرنا. اس کا عربی میں اس کو استفزاز کہتے ہیں. پھر یہ مشکل کام ہے. اگر میں کسی چرچ میں جاتا ہوں, مجھے کسی پادری نے بلایا چرچ میں جا کے مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, فرض کریں بات کرنا چاہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. میں آ کے اسٹیج پہ بیٹھا, میں ہوں اور وہ پریسٹ ہے یا وہ پریچر ہے. آڈینس میں 3-4 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے اکثریت ان کی عیسائی ہے یا سارے عیسائی ہیں. جب بھی وہ صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ تالیاں بجتی ہیں, تعریف ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں پریز دی لارڈ, yeah. جب بھی میں کوئی بات کہوں تو وہ کیا کرتے ہیں آڈینس؟ بو, نو, نو, کم ٹو جیسس. وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب مجھے پریشر فیل ہو رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو کسی کو صحیح نہیں لگتی ہے نا, جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے تو سب کو صحیح لگتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جس کی بات سب کو پسند ہے اس کی بات شاید زیادہ صحیح ہے, اور جس کی بات سب کو بری لگ رہی ہے اس کی بات زیادہ غلط ہے, کیونکہ دیکھو سارے لوگ اپسیٹ ہو گئے. اب میں نے چرچ کی مثال دی تھی, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کوئی میدان ہے جہاں سارے مسلمان جمع ہیں اور اسلامی پروگرام ہو رہا ہے, اور کسی نے ہندو نے آ کے سوال پوچھ لیا, کسی عیسائی نے آ کے سوال پوچھ لیا, تو عیسائی آ کے پوچھے گا یا ہندو آ کے پوچھے گا, سر آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ. وہ کہ تو باقی سارے جو مسلمان وہاں بیٹھے ہو کیا کہیں گے؟ کافر. اور پھر اسپیکر آ کے جواب دے گا, آئی ول ہیلپ یو. وہ جیسی وہ جواب ختم کرے گا, تکبیر,
اللہ اکبر. وہ جو بیچارہ آیا تھا پوچھنے مائک پر لرزاتا ہوا مائک تک پہنچا تھا وہ جو تھا, اب اس پر سارا پریشر آ گیا اور پھر وہ اسپیکر اسے گئے اب کیا کہتے ہو. یہ کراؤڈ کا غلط استعمال نہیں ہے, یا ہم کریں یا کوئی اور کرے, استعمال پھر بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے حق بات کرنی ہے تو اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی نے واقعی کوئی جدال کرنا ہے, بیک اینڈ فورتھ کرنا ہے, تو اس کو آڈینس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا تو لوگ پتہ نہیں آگے سے کیا کہنا شروع کر دیں گے. اگر آپ ایک سیف انوائرمنٹ نہیں بناتے جہاں میرے دماغ میں جو بھی ہے میں کہہ دوں اور کسی کے دماغ میں جو بھی جواب ہے وہ کہہ دے, بغیر لوگوں کی نظر اور ان کی تنقید اور ان کا غصہ اور ان کی بوئنگ اور ان کی تکبیر اور ان کی تالیاں, ان چیزوں سے بے فکر ہو کے میں اپنی بات کر سکوں, جب تک آپ ایسا ماحول نہیں بناؤ گے نا تو کھل کے بات نہیں ہو سکتی. تو وہ فیئر ڈیبیٹ نہیں ہے, اس میں فیئرنیس نہیں ہے. یہ میچ نہیں ہے, یہ میچ نہیں ہے جہاں ایک ملک کے لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کا سکور ہو گیا پھر اس کا سکور ہو گیا. اور ویسے بھی جب کراؤڈ جو ہے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, کیا اس کا اثر کھلاڑیوں پر ہوتا ہے؟ بالکل بالکل ہوتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے کھلاڑیوں پر. اور اگر کوئی سیٹ بیک ہو جائے گیم کے اندر, کوئی آؤٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ایک دم سے جو کراؤڈ آتا ہے نا, تو اس کا اثر کیا کھلاڑی پہ بھی ہوتا ہے؟ یپ ہوتا ہے, وہ انسان ہے. لیکن اگر حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے تو یہ میچ نہیں ہے, اس میں سکور نہیں ہے, اس میں یا صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کو اس طرح کا تماشا بنا دینا یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی کا ذکر قرآن میں ہے, ان ھذان لساحران, یہ دیکھو یہ دونوں بس جادوگر ہیں, یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جذبات کو اٹھانا چاہ رہا ہے لوگوں کے کہ اگر تمہیں ملک سے محبت ہے تو موسیٰ کی مخالفت کرو, ہارون کی مخالفت کرو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, اس نے کہا اپنے ساری سکیموں کو اکٹھا کرو اور اکٹھے پوری لیجن بن کر ان پر حملہ کرو. ایک ایک سے بات نہیں کرو, پورا اوور کر دو ان کو, پریشر میں لے آؤ ان کو, اور جو اوپر آ سکے گا اس طرح وہی اس دن فلا پائے گا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. یہ تو یہاں I don't know میں یہ سمجھائی کیوں رہا ہوں یہ والا آپ کو, تو کبھی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. مخالف کو شرمندہ کرنا. ابو جی یہ جو بزنس ہے نا, اس میں یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. تجھے اس لیے فیسیں بھری تھی تیری, اس لیے میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا, یہی دن دکھانا تھا مجھے تمہیں. بہت خوشی ہوئی نا مجھے خطبہ دے کے, ہم تو سارے کافر ہیں, تو ایک ہے مسلمان. ہاں اور بتا کیا کیا حرام ہے؟ نہیں سمجھا دے ہمیں سب کو. ٹھہر جب میں تیری ماں کو بھی لے کے آتا ہوں, بٹھاتا ہوں ادھر. ٹھہر جب میں تیری دادی دادا کو بھی لے آؤں, سب کو تو تعلیم دے دے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کہیں اور ہوتا ہے یہ. اگر آپ صحیح بات کرو تو آگے سے کیا کرنا؟ شرمندہ. یہ ایسے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدتمیزی کی ہے. یہ بڑا مزے کا طریقہ ہے. بات آپ صحیح کر رہے ہو لیکن دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بدتمیزی. اور پھر آپ بھی کہتے ہیں میں بدتمیز نہیں ہونا چاہتا اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. It works. It's really good. It's really good. ایک تو ادھر ویسٹ میں ہے, وہاں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے hey Frank, how's it going? hey buddy. اس طرح باپ سے بات کرتے ہیں. یہاں پر اتنی عزت کے حق بات بھی نہیں کر سکتے, صحیح بات بھی نہیں کر سکتے, تمیز کے نام پہ. اور یہ ہے شرمندہ کرنا. پھر اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے تنقید کی کہ آپ یہ کیا پوجا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے اور ان کے بڑے اور ان کے بڑے یہ سب کرتے تھے. وجدنا آباءنا لہا عابدین. یہ ہم تو آرام سے پڑھ جاتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہوگا پیار سے نہیں کہا ہوگا. یہاں بچہ تلاوت کرتا ہے وجدنا آباءنا لہا عابدین, اس طرح نہیں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے. اوے مجھے کوشچن کرے گا تو, تمہارے آباء و اجداد, تمہارا دادا, اس کا دادا, وہ سارے غلط ہیں.
یہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ شرمندہ کرنا ہوتا ہے. تو شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ ہیلا استعمال کیا جاتا ہے ناجائز طریقے سے بات کو جیتنے کے لیے. اور یہ آخری ہے مخالف کی بات کا غلط حوالہ دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے قریش کو متعارف کرایا اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو کچھ نے کہا یہ تو عیسائیوں کی طرح ہی ہیں، وہ بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یہ مسلمان بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. ہاں، جس ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ تو استعمال کیا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے؟ نہیں. لیکن ان کی بات کا ایک لفظ لے کے اچھا یہ تو ان کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں، وہ نکال کے انہوں نے پوری کیمپین شروع کر دی. یعنی آپ کا مخالف یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے پورا جملہ کہا ہو، اس جملے میں سے کیا نکالے، وہ ایک پیس نکالے، باقی اپنا مرچ مسالہ اس پہ ڈال کے کہے دیکھو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ بات کر رہے ہیں. آپ کی بات کو پوری طرح مس ریپرزینٹ کرے، اور مس ریپرزینٹ کرنے کے بعد جو نیا اس نے آپ کی نسبت لگا کے جو نئی بات اس نے کی وہ واقعی غلط ہے، وہ واقعی غلط ہے. تو اب باقیوں کو لگے کہ آپ نے بہت ہی غلط بات کی ہے، اور اب آپ پھنس گئے یہ کہنے میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے اصل میں یہ بات کی تھی. اب اس چکر میں پھنس گئے، اس کو پتا ہے اس نے کس چکر میں آپ کو پھنسایا ہے. اگر میں بچوں کے حقوق کی بات کروں اور بعد میں کہے ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین سے نفرت کرنی چاہیے، ہے نا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا بالکل احترام نہیں ہونا چاہیے، ریئلی میں نے ایسے کہا نو. بٹ کسی نے اگر وہ بات نکالنی ہو اور اس کو ری پیکج کرنا ہو اور پھر کہنا ہو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ سارے بچے اپنے والدین سے بغاوت کریں. دوسری طرف میں کہوں کہ تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان سے احترام سے بات کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی ابیوز ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ابیوز کرتے رہیں ان کو کھلی چھٹی. میں نے یہ بات کی، ہاں آپ یہی بات کہہ رہے تھے، میری ٹرانسلیشن میں تو یہی بات ہے. اس کو ری پیکج کر کے کچھ اور بنا کے اب پیش کر دو، اور پھر لوگ اس کے خلاف نہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں نا. انفارمیشن ایج میں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پتہ کریں کس نے کیا بات کہی، آپ پتہ کر سکتے. ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پر ہے، ریسورسز پر ہے، پوڈ کاسٹ پر ہے، 3 گھنٹے کے لوگوں کی انٹرویوز ہیں، جو کچھ بھی ہے. ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے 30 سیکنڈ نکالے، اس کی دھجیاں اڑائیں. کیا اس شخص نے بعد میں کوئی بات کی ہوگی جس سے وہ کانٹیکس میں آ جائے؟ ممکن ہے. لیکن وہ سب نکال کے آپ نے ایک پیس نکالا، اس کی بات کو مس ریپرزینٹ کیا. اب اس کے بعد ساری دنیا آئی کینٹ بلیو یہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو ہے جس میں دکھا رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی بندے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پکڑا، اس کو زمین پہ گرایا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں. اور وہ 10 سیکنڈ کی کلپ ہے. وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھ کے پوری پبلک پاگل ہو گئی کہ دیکھو کیا یہ پولیس والے کرتے ہیں، بیچارے انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا. ہو سکتا ہے اس سے 20 سیکنڈ پہلے وہی بچہ، وہی شخص بچوں کو مار رہا تھا، یا اپنی گاڑی مال کے اندر گھسا رہا تھا، یا کچھ کریزی چیز کر رہا تھا اور اس کو روکا نہیں جا سک رہا تھا، اور 3-4 لوگ لگے اس کو روکنے کے لیے، وہ سب مس کر دیا. آخر میں دکھایا کہ یہ جو ہے اس کو زمین پہ گرائے ہوئے تھے اور اس کو ابیوز کر رہے تھے. کیا کہانی پوری طرح بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور پھر پوری دنیا پاگل ہو جاتی ہے، ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے وہ چیز، اور جو پوری بات سمجھے بغیر. اور یہ بہت مؤثر طریقہ ہے کسی کی حق بات کو باطل بنا دینا، بہت ہی مؤثر ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. کیونکہ قرآن کا کوئی ٹکڑا نکال کے اس کو مس ریپرزینٹ کرنا بہت آسان ہے. اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کرنا آسان ہے تو ہم کس چیز کی، ہم کیا مار ہیں؟ ہماری تو کوئی خیر نہیں. پھر اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم میں سے کسی کی بات کو بھی مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن میں آتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ باتیں سن کے کہ ہماری اپنی زندگی میں جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس میں یہ کتنی ساری ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں
یا کبھی کبھی سوچے بغیر ہم بھی کر دیتے ہیں، یا ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. اور جب انسان کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے، جائزہ ہو جائے، then we get more aware. اچھا یہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. اور بات اصل میں صرف دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ایویڈنس کی بنیاد پر ہونی چاہیے، پوری حق بات کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور ان چیزوں کا استعمال، ان میں سے کوئی بھی استعمال کرو، اس کا مطلب ہے آپ اصل میں ہار چکے ہو. اصل بات یہ ہے. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mu'jiza. مشکل قرآن میں یہ ہے کہ کسی مقام پر سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے پورا قصہ موجود نہیں ہے. تھوڑا سا حوالہ یہاں پہ، تھوڑا سا حوالہ وہاں پہ. اور ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہی تھا تو ایک ہی جگہ پہ ساری بات آ جاتی، نام بھی رکھتے تھے سورت آدم، بات ختم. ایک اور صورت ہوتی سورت موسیٰ، پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک مقام پر آ جاتا، اس کو دوبارہ کہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح اور انبیاء. لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا. قرآن نے کسی مقام پر تھوڑی سی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کا کوئی اور واقعہ کہیں پہ اور، پھر اور کہیں واقعہ کوئی کہیں پہ اور. یہاں تک کہ جہاں بنی اسرائیل کی بھی بات کی ہے سورۃ البقرہ میں، ان کے بہت سارے واقعات کو اکٹھا کیا ہے سورۃ البقرہ میں، ان میں بھی ترتیبی یعنی زمانی ترتیب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سب سے قدیم واقعہ پہلے، پھر اس کے بعد اگلا، پھر اس کے بعد اگلا. اس میں بھی ادھر ادھر بات ہو رہی ہے. تو قرآن میں کرونالوجی کا، زمانی ترتیب کا لحاظ نہیں ہے قصے سنانے میں بھی. دوسرا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصے کو جمع نہیں کیا ایک جگہ پر. اور تیسرا، قصے میں بہت ساری تفصیلات کو ذکر ہی نہیں کیا، ان کا کچھ کہا ہی نہیں ان کے بارے میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جب قصہ سنایا ہے کوئی بھی واقعہ تاریخ کا، تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے کہ قرآن نے قصے کو کیسے استعمال کیا ہے.